اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين الميامين أما بعد قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الإنسان خلق هلوعا درود پڑھے محمد وآل محمد. آج کی جو گفتگو ہے وہ انسان کی ایک ایسی صفت کے بارے میں ہے کہ زیادہ تر یہ صفت منفی معنوں میں استعمال ہوتی ہے. اگرچہ وقت ملا تو آخر میں اس کے اس صفت کے جو مثبت استعمال ہے، یعنی مثبت معنی میں بھی یہ کہاں استعمال ہو سکتی ہے، اس کو کوشش کریں گے کہ بیان کر دیں تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ یہ وہ صفت ہے کہ اگرچہ زیادہ تر اس کا استعمال منفی معنی یعنی برے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ جیسے قرآن مجید نے بھی کہا کہ بعض لوگوں نے جو ترجمہ کیا اس کے متعلق میں بیان کرتا ہوں، جیسے کہ ان الانسان خلق ہلوعا، کہ بے شک انسان خلق کیا گیا ہے کون سی صفت کے ساتھ؟ بہت چھوٹے دل والا. بعض لوگوں نے ترجمہ ہلو کا کیا ہے؟ چھوٹے دل والا. اب اس کی تشریح جو کی ہے علامہ رضی جعفر صاحب نے جو قرآن کا ترجمہ کیا ہے انہوں نے یہ ترجمہ کیا. پھر اس کی تشریح میں انہوں نے حاشیہ جسے ہم کہتے ہیں حاشیہ میں کچھ مطالب لکھے ہیں، وہ آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں. یعنی آج کا جو موضوع ہے وہ انسانی صفت کہ جو زیادہ تر بری صفت میں شمار ہوتی ہے، اس صفت کا نام ہے حریص. حریص کسے کہتے ہیں؟ لالچی صفت. حرص بھی کہتے ہیں، حریص بھی کہتے ہیں. اردو میں ہم اس کو بہت آسان الفاظ میں کہتے ہیں کہ انسان کا لالچی ہونا. یہ اب انہوں نے جو ترجمہ میں لکھا ہے اس کے مقدمے میں کہ یہ آیت میں لفظ ہلو استعمال ہوا ہے، دو چشمیالہ لام واو اور عین. اچھا پھر لکھا کہ اس کی ذیل میں شارحین نے یعنی شرح کرنے والوں نے اس پہ بحث کی ہے، گفتگو کی. انہوں نے تھوڑی سی اس میں بحث کی ہے. وہ کیا ہے؟ حریص اور گھبراہٹ کا شکار کرنے والوں کو ہلو کہتے ہیں. حریص کہتے ہیں اور گھبراہٹ کا، جس سے بہت زیادہ گھبراہٹ ہوتی ہے، بہت زیادہ گھبراہٹ کا شکار ہونے والا شخص، اسے کیا کہتے ہیں؟ حریص کہتے ہیں. لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ حریص کی صفت اچھا اب انہوں نے یہاں پر ایک بات اور کہی، اگر یہ گھبراہٹ کا شکار کا ہو جانا انسان کی کمزوریاں ہیں، یعنی یہ دو صفت یعنی حریص ہونا اور گھبراہٹ کا شکار ہونا. بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے افراد ہوتے ہیں جو بہت زیادہ گھبراہٹ کے جلدی گھبراہٹ جن ہو جاتی ہے، تو یہ کہتے ہیں اچھی صفت نہیں ہے. یا بہت زیادہ لالچی ہونا، جو یعنی لالچی ہونا جسے ہم کہتے ہیں حریص ہونا، ہم کہتے ہیں یہ اچھا نہیں ہے. یعنی بہت سی اب میں واقعات میں بیان کروں گا کہ پیسوں میں بعض اوقات لوگ دولت میں لالچی ہونا، بعض اوقات مختلف ثروت میں یا مختلف قسم کی لالچ مختلف قسم کی ہو سکتی ہے. زیادہ تر دولت میں ہی اس کو استعمال کیا جاتا ہے. اب یہاں پر انہوں نے کہا لیکن یہ حقیقت ہے کہ حرص کی صفت اگر آخرت سے متعلق اب آ جائیں، وہ اس کا مثبت پہلو، میں نے کہا نا اس کا مثبت پہلو ہوئی. وہ کیا ہے؟ اگر کوئی شخص حریص ہے کن معنوں میں کہ کس معنوں میں کہ اگر کیا آخرت کے کاموں میں خوب دلچسپی پیدا کرے. کام میں حرص لالچی ہوں، کس کام میں لالچی ہوں؟ کہ میں آخرت کے کام کروں. زیادہ میں حرص ہوں کہ میں نیک کام کروں، نیک کام کرنے میں حرص ہونا یہ اچھی بات ہے. یہی وہی چیز جو پیسوں کے بارے میں یا دنیا کے اندر یا کسی بھی چیز کے اندر لالچی بننا کہا جاتا ہے کہ اگر وہ تو وہ برا ہے. لیکن اس کے برعکس اگر آپ دیکھیں کوئی کہتا ہے میں لالچی ہوں، صفت حرص میرے اندر موجود ہے، لیکن کن کاموں میں؟ آخرت کے کاموں میں دلچسپی لیتا ہے. تو کہا یہ اچھی صفت ہے، یعنی یہی حرص جو ہے وہ اچھا بن جائے گا، مثبت پہلو آ جائے گا.
پھر کہا کہ آخرت کے متعلق کاموں میں خوب دلچسپی پیدا کرے اور گھبراہٹ. اچھا اب گھبراہٹ اسے ہوتی ہے, گھبراہٹ والے کی بھی لکھا, اس کے لیے بھی مثبت پہلو نکالنے. وہ کیا کہ ہاں گھبراہٹ آتش جہنم سے دور کرنے کا سبب بن جائے تو انسان کے تکامل کا درجہ حاصل ہوتا ہے. یعنی اسے گھبراہٹ ہے, کس بات کی گھبراہٹ ہے؟ گھبراہٹ بھی آخرت کے لیے, اگر ہاں آخرت کے لیے کیا اس بات سے گھبراہٹ زیادہ ہو رہی ہے کہ مجھے جہنم میں ڈال دے گا, نہیں, اس سے بچنا چاہیے, مجھے اس کی گھبراہٹ ہے, مجھے اس کے لیے مشکل ہے کہ یہ کام صحیح نہیں ہے کہ میں گھبراہٹ ہو رہی ہے. کس بات سے گھبراہٹ ہو رہی ہے؟ آتش جہنم سے گھبراہٹ ہو رہی ہے. اگر یہی اس سے بچنے کے لیے جو کام کرے گا, یہی گھبراہٹ اس کے لیے تکامل کا سبب بن جائے گا, درجات بلندی کا سبب بن جائے گا, آخرت میں اچھے مقام کا سبب بن جائے گا. ذریعہ گویا انسان سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اگر تیرے اندر حرص ہے تو آخرت کے بلند درجات کی حرص ہے, اور گھبراہٹ ہے تو عذاب نجات سے گھبرا کر اس سے بچنے کی صحیح اور کوشش کر لیں. یعنی آپ کو اگر ہم خلاصہ بیان کریں اس بات کا جو بیان کیا اب تک, کہ حرص اگرچہ برے معنوں میں استعمال ہوتا ہے, حریص مال, اور یہ کہا بھی گیا کہ بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ, حلو کا ترجمہ کہا کہ حریص کو کہتے ہیں, کہ انسان حریص, لالچی پیدا کیا گیا, لالچی خلق کیا گیا, ٹھیک ہے نا. اب انہوں نے بہت سے لوگوں نے اس معنوں میں اس طرح لیا ہے کہ انسان اگر حریص بن جائے اچھے کاموں میں, آخرت کے کاموں میں, تو یہ چیز اچھی ہے, یہ بری نہیں ہے. اسی طرح گھبراہٹ والی بات بھی اسی طرح ہے کہ انسان کو گھبراہٹ ہے, کس بات سے گھبراہٹ ہے؟ کہ میں آتش جہنم میں اللہ مجھے ڈالے گا. اس بات سے اس کو اگر گھبراہٹ ہے اور اس بات سے وہ اپنے آپ کو بچا رہا ہے تو یہ گھبراہٹ بھی اس کے لیے نجات کا سبب بن جائے گی. تو یہ صفت جو ہے لالچی ہونا بری صفت ہے. زیادہ تر میں نے عرض کیا کہ اس کو اب آئیے معصومین علیہ السلام کی روایت کی روشنی میں کہ ہم دیکھیں کہ یہ صفت سے کتنا انسان کو بچایا گیا ہے. اگر کوئی حریص ہے مال دنیا کے لیے, دولت کے لیے, کسی اور چیز کے لیے, جو ہمارا جو اصل موضوع تھا کہ انسان اپنے آپ کو لالچی ہونے سے, حریص ہونے سے بچائے, یہ اصل موضوع ہے ہمارا. کہ خدا نخواستہ اگر کسی میں یہ صفت ہے حریص ہونے کی تو اس کو کیا نقصان ہو سکتا ہے. ایک سوال یہ بھی ہے, ائمہ کی روایت کی روشنی میں بیان کروں گا, اور ایک سوال یہ بھی میں اس کا جواب دوں گا انشاءاللہ کہ انسان حریص کیوں بنتا ہے, کیا وجہ ہے انسان کے حریص ہونے کی, کیا سبب ہے کہ انسان کے اندر یہ لالچی پن پیدا ہو جاتا ہے. اس کو اردو میں کہتے ہیں لالچی پن کہہ سکتے ہیں, لالچی بنا ہوا ہے. آپ نے دیکھا کوئی ہو سکتا ہے کوئی شخص آپ کی نگاہ میں ہو, آپ کے بہت لالچی ہے, بہت زیادہ حرص اس کے اندر موجود ہے, دولت کے لیے, مال کے لیے, اور بھی بہت ساری چیزوں کے لیے. تو اب سوال یہ کہ وہ حرص اس کے اندر پیدا کیسے ہوا, کیا ریشہ ہے اس کا. ایک سوال یہ انشاءاللہ اس کا جواب دیں گے. اس کے بعد ایک سوال کا جواب اور دیں گے کہ انسان اگر خدا نخواستہ حریص ہوئے تو کون سے وہ کام کرے کہ وہ اس بیماری سے دور ہو جائے, یعنی اس کا علاج کیا. یہ دو سوال کا جواب انشاءاللہ آئے گا. اب سوال ہمارا یہاں پر ہے کہ روایت کی روشنی میں حرص اب کیا ہے. معصومین کی روایتیں, حضرت علیہ السلام کی وہ روایت اس میں زیادہ تر بیشتر امیر المومنین علیہ السلام کی روایت ہے. فرماتے ہیں کہ حرص سے بچو, یہ خواری اور ذلت ہے. اگر خدا نخواستہ تمہارے اندر لالچی پن ہے تو وہ تمہارے کو کہاں تک پہنچا دے گا, ذلت اور خواری تک پہنچا دے گا. پھر اس کا فرمایا کبھی یہ حرص انسان کو قتل تک جو ہے وہ پہنچا دیتا ہے. یعنی خدا نخواستہ انسان ایسا حرص کرتا ہے, ایسا لالچی پنا اپنے اندر دکھاتا ہے کہ اس کا خود اپنا قتل ہو جاتا ہے. انسان اتنا لالچی بن جاتا ہے کہ اسے اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ میری یہ صفت, بری صفت مجھے کہاں تک پہنچا سکتی ہے, اس کے اپنے قتل ہونے تک بھی پہنچا سکتی ہے. حرص انسان کہ یقین کو ختم کر دیتا ہے. جتنا انسان لالچی ہوگا نا اس کا یقین اتنا کم ہوتا جائے گا. حرص چابی ہے رنج اور غم, یعنی چابی ہے, کہتا ہے حرص کیا ہے, کس کی چابی ہے, رنج, غم, پریشانی کی چابی ہے, اور گناہوں میں پڑنے کا خطرہ ہے. یہ حرص کیا کرے گا, خدا نخواستہ اگر کسی میں ہے تو انسان گناہوں میں پڑنے کا ایک خطرہ بھی اس حرص اور لالچ سے آ سکتا ہے. انسان حرص کی وجہ سے شرم و حیا ختم ہو جاتی ہے. اگر کسی کے اندر حرص ہے, لالچی ہے, تو اس کے اندر شرم و حیا پھر باقی نہیں رہتی, پھر شرم و حیا ختم ہو جاتی ہے. کہتے ہیں بخبخ ترین تم میں سے وہ شخص ہے جو حریص ہے. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ انسان حریص, ہاں دیکھیں انسان حریص جو ہے فقیر ہے. اگر جو مال اس کی ساری دنیا, جو اگرچہ وہ مالک ہو جائے ساری دنیا کا بھی, یعنی اگر انسان حریص انسان کی ایک صفت یہ بیان کر رہے ہیں کہ حریص انسان فقیر ہے,
ایک انسان فقیر ہے لیکن حریص بھی ہے، اگر اس کو ساری دنیا بھی دے دی جائے تب بھی اس کا لالچی پنا ختم نہیں ہوگا. ساری دنیا بھی اس کی ہو تب بھی اس کے اندر وہ حرص موجود رہے گا، مال کمانے کے اندر مال کی لالچ اس کے اندر موجود رہے گی. اگر کوئی انسان حریص ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ پھر وہ اس کا بندہ بن کے رہ جاتا ہے، یعنی وہ حرص کا جیسے کہتے ہیں کہ لالچی ہونے کا بندہ بن کے رہ جائے گا. یعنی خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ کل کو لوگ کہیں کہ اس کے اندر یہ حرص اس کے اندر اتنا ہے کہ گویا یہ حرص کا بندہ بن گیا. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ اگر کوئی آدمی دولت کا بندہ بن جاتا ہے، اتنی دولت اس کو شوق ہوتا ہے دولت کمانے کا، مثال کے طور پر یا ہم بہت سے لوگ بہت سی دفعہ اس کو کہتے ہیں یار یہ تو بندہ اس برے کاموں کا لگتا ہے بندہ ہی پیدا ہوا تھا. تو حریص کے لیے بھی یہی کہا گیا، اگر حریص ایسا ہوگا تو کہا گیا بندہ حریص کا ہی بندہ ہے. پھر اس کے بعد ایک اور روایت ہے یہاں پر کہ جس میں معصوم نے فرمایا انسان بوڑھا تو ہو جاتا ہے لیکن دو صفتیں اس میں جوان رہتی ہیں، ایک زیادتی طلبی اور ایک آرزو. یہ دو چیزیں اس میں کبھی ہمیشہ ختم نہیں ہوتی. انسان بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن یہ دو چیزیں اس میں جوان رہتی ہیں. پھر ہے تم میں غنی وہ ہے جو ثروت مند ہے. تم میں غنی وہ ہے جو تم میں غنی اور ثروت مند وہ ہے کہ جو حرص کا اسیر نہ ہو. تم میں ثروت مند، دولت مند کون ہے؟ معصوم فرماتے تم میں ثروت مند اور دولت مند وہ ہے کہ جو حریص کا اسیر نہ ہو، یعنی قیدی نہ ہو. پھر اس کے بعد آخری جملہ، یعنی آج کی روایت کا آخری جملہ کہ فرماتے ہیں کہ انسان اگر انسان کو کتنا ہی زیادہ طلبی انسان کی روزی میں اضافہ کرتا ہے. یہ زیادہ طلبی ہونا، یہ انسان کا زیادہ طلبی ہونا، حرص ہونا کا انسان کی روزی میں تو اضافہ کرتا ہے لیکن انسان کی شخصیت کو ختم کر دیتا ہے. یعنی انسان کا حریص ہونا، لالچی ہونا ہو سکتا ہے، معصوم فرماتے ہیں اس کی روزی میں اضافہ کر دے گا لیکن انسان کے وقار کو، انسان کی شخصیت کو، انسان کی حیثیت کو ختم کر دیتا ہے. جو انسان کے اندر ایک وقار ہوتا ہے، ایک شخصیت انسان کی ہوتی ہے، وہ اس کو ختم کر دیتا ہے. تو یہ اس کے نقصانات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ انسان اگر خدا نہ خواستہ حریص بنتا ہے تو معصومین کی نگاہ میں، ائمہ کی نگاہ میں یہ چند روایات میں نے 10-12 روایتیں پیش کی، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ 10-12 نقصانات حریص انسان کے لیے. یہ تمام اس کے نقصانات ہیں. اگر کوئی لالچی اگر ہے تو اس کے یہ نقصانات ہیں. اب آتے ہیں یہاں پر کہ حرص کیا ہے، کیوں انسان میں یہ پرورش پاتا ہے. انسان میں یہ کیا وجہ کہ انسان کے اندر انسان حریص بن جاتا ہے، کیا چیز اس کے اندر جو ہے پرورش، کیا یعنی اس کو یوں کہہ سکتے ہیں وہ کون سے اسباب ہیں جو انسان کے اندر حریص ہونے کے اسباب کو پیدا کرتے ہیں. وہ کون سے سبب ہیں جس سے انسان حریص بنتا ہے؟ نمبر 1 حب دنیا کی محبت. یہ انسان دنیا کی محبت میں جب پڑ جاتا ہے، دنیا کی محبت میں جب آ جاتا ہے تو یہ پہلا سبب بیان کیا گیا ہے کہ انسان حریص ہوتا ہے. نمبر 1. اچھا، اس کے بعد یہاں پر میں آپ کو ایک حدیث بھی سناتا چلوں. حدیث بھی امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے. حدیث کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں جو کوئی بھی دنیا سے محبت کرے گا ہمیشہ 3 دردوں میں مبتلا رہے گا. 3 پریشانیاں ہمیشہ رہیں گی جو دنیا سے محبت کرے گا. کیونکہ اوپر موضوع کیا تھا ہمارا؟ دنیا کی محبت. یعنی پہلی چیز جو انسان کو حریص بناتی ہے وہ دنیا کی محبت. پھر امیر المومنین فرماتے ہیں اگر کوئی شخص دنیا سے محبت کرے گا تو 3 چیزیں ہمیشہ اس کے ساتھ رہیں گی. نمبر 1 اس کا غم اور پریشانی کبھی ختم نہیں ہوگی. جو دنیا سے محبت کرے گا یہ پہلی بیماری میں مبتلا رہے گا. 3 دردوں میں 3 بیماری میں مبتلا. نمبر 1 اس کا غم اور پریشانی کبھی ختم نہیں ہوگی. نمبر 2 حرص کبھی بھی اس کا ختم نہیں ہوگا، ہمیشہ حرص بھی اس کے ساتھ رہے گا، یعنی لالچی پنا جو ہے وہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا. اور تیسرا کیا ہے؟ کبھی بھی وہ اپنی آرزوؤں تک نہیں پہنچ سکے گا. یہ نقصان کس کا ہے؟ یہ 3 نقصانات کس کے ہیں؟ نہیں، حدیث میں یہ 3 نقصان کس کے ہیں؟ حب بد کرتے ہیں. ہاں، حب دنیا سے. ٹھیک ہے، آئیے نمبر 2 کس کا؟ نمبر 2
ہے हिट्स क्या है? ہرس انسان میں کس پرورش پانے کے اسباب کا نمبر 2. نمبر 1 کیا ہے؟ حب. نمبر 2 سوء ظن اور بدبینی رکھنا خدا کی نسبت. یا اللہ تو ہمیشہ ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے. بدبینی یعنی کہتے ہیں نا اگر انسان کو بدنیتی وہی ہمیشہ خدا سے سوء ظن رکھنا، جیسے اچھے ادائیگی میں سوء ظن یعنی کہنا پروردگارہ تو ہمارے لیے اچھا چاہتا ہی نہیں ہے، تو خدا تو کبھی ہمیں تو نے کوئی نعمت نہیں دی، یعنی خدا کے لیے بد نیتی رکھنا، سوء ظن رکھنا جسے ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی انسان ہر وقت خدا کی نسبت سوء ظن رکھے. کبھی اچھا مت یہ نہیں کہ خدا نے مجھے دیا ہے تو اچھا دیا ہے، نہیں، ہمیشہ ناشکری، اس کو ناشکری بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہر وقت خدا کے لیے سوء ظن رکھنا، یعنی کہنا پروردگارہ تو مجھے یہ نہیں دے رہا، اس کو دیا ہے، فلاں کو دیا، اس کو دیا، اس کو دیا، مجھے نہیں دیا. یہ اچھا تیسری، اس کو اب آ جاتے ہیں تیسری چیز ہے جہل اور نادانی. جہل اور نادانی. چوتھی چیز ہے سستی کرنا اور دین میں کمزوری، دنیا کی معرفت کا نہ ہونا، یعنی یہ سستی جو کر رہا ہے اور دین میں کمزوری کی وجہ سے، دین میں کمزوری ہے، سستی اور دین میں کمزوری ایک سبب بنتا ہے انسان کے. کس بات کا سبب بنتا ہے؟ کہ انسان کے اندر حرص پرورش پاتا ہے. نمبر 4. نمبر 5 کیا ہے؟ اعتقاد کا کمزور ہونا. وہی اعتقادات انسان کے کمزور ہوتے ہیں، یا عقائد ہیں، علم کلام کی جو بحثیں ہیں، بالخصوص خدا کے اوپر جو اعتقاد انسان کا ہوتا ہے، وہ انسان کا اعتقادات میں کمزوری ہونا. چھٹا ہے انسان کے اوپر شہوت کا تسلط ہونا. اور آخری 7واں ہے فقیروں کو بھول جانا. یہ 7 اسباب وہ ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان کے اندر 7واں فقیروں کو بھول جانا. یعنی دیکھیں انسان لالچ ہوگا نا، مال کے ہر وقت مال جمع کرنے میں رہے گا، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ جو فقیر افراد ہے اس کو بھول جائے گا. یہ 7 چیزیں بیان کی گئی ہیں مختلف روایت میں، مختلف کتابوں سے جو جمع جتام کر سکے، کہ انسان کے اندر جو حرص کی اگر بیماری خدا نہ خاصہ کبھی حرص پرورش پاتا ہے، کسی کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لالچی ہے، اس کے کیا یہ 7 اسباب ہیں، اور بھی ہو سکتے ہیں، 7 ہم نے بیان کیے. اب آتے ہیں یہاں پر داستان کے اوپر، واقعات کے اوپر. پہلے کہ جی سورہ معارج آیت نمبر 19 20 21 باقی تو میں نے نہیں پڑھی، مختلف سورہ معارج آیت نمبر 19. اب آتے ہیں داستان کے اوپر کہ دیکھیے واقعہ تاریخ میں کئی کتابوں اس واقعے کو میں نے دیکھا، اور مجھے نہیں معلوم کہ آپ نے اس واقعے کو سنا ہے یا نہیں سنا. شاید پہلے تو میں نے اس کو نہیں پڑھا، یہاں پر تو کم از کم اس واقعے کو شاید پڑھا تو یاد نہیں. جناب عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک شخص کی ملاقات ہوئی. وہ سیاحت کہتے ہیں، ٹورسٹ، بہت آسان الفاظ میں، گھومنے پھرنے والا آدمی جو گھوم پھر رہا تھا. حضرت عیسیٰ کی اس سے ملاقات ہوئی. تو حضرت عیسیٰ کی اس سے ملاقات ہوئی تو حضرت عیسیٰ نے جو ہے وہ ایک جگہ پر ملاقات ہوئی اور ساتھ سفر کرتے رہے. اور سفر کے دوران ایک مقام پہ جناب عیسیٰ رکے، تھک گئے تھے، رک گئے، اور بھوک بھی لگی، دونوں کو بھوک لگی. تو جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا، اس شخص سے کہا کہ تم جاؤ جا کے روٹی لے آؤ جب تک میں نماز پڑھتا ہوں. جناب عیسیٰ نماز میں مشغول ہو گئے. وہ شخص گیا، جانے کے بعد وہ 3 روٹیاں لے کر آیا. کتنی روٹیاں لایا؟ 3 روٹیاں لے کر آیا. تو اب وہ انتظار کر رہا ہے کہ کب نماز جناب عیسیٰ کی نماز ختم ہو تو ہم ساتھ بیٹھ کے کھائیں. تو اس نے دیکھا جناب عیسیٰ نے اپنی نماز کو طول دیا، انتظار کرتا رہا، لیکن اس سے اب اس کا انتظار جو ہے وہ ہمت ہار گیا. تو اس نے 1 روٹی کھا لی. جناب عیسیٰ نے نماز ختم کی، کہا کہ یہ تم 3 روٹیاں لائے تھے. اب دیکھیں جناب عیسیٰ کو یہ علم تھا. کہا کتنی روٹیاں تھیں؟ اس نے کہا 2 تھیں.
جناب عیسیٰ نے کہا نہیں 3 تھی، کہا نہیں 2 تھی، کہا ٹھیک ہے. وہ دونوں روٹی کھانے کے بعد ایک انہوں نے کھائی، ایک انہوں نے کھائی. اب اس کے بعد یہ راستے میں جا رہے ہیں. تو اس نے مختلف معجزات دیکھے جناب عیسیٰ سے راستے. ایک معجزہ لکھا ہے کہ انہوں نے ہرن کے بچے کو بلایا، ہرن جو حیوان تھا اس سے گفتگو کی، اس کے بعد اس کو ذبح کیا، اس کے بعد اس کو کھایا، کھانے کے بعد اس کو دوبارہ زندہ بھی کر دیا. یہ معجزہ اس نے دیکھا جناب عیسیٰ کا کہ اس نے جانور کو ہم نے پکایا کھایا اس کے بعد زندہ بھی ہو گیا. یہ معجزہ دیکھنے کے بعد پھر جناب عیسیٰ نے پوچھا اچھا یہ بتا وہ تیسری روٹی کس نے کھائی؟ کہا نہیں 2 ہی تھی. کہا وہ 2 ہی تھی. اور بھی معجزات لکھے، بعض کتابوں نے لکھے کئی معجزات انہوں نے راستے میں دیکھی جناب عیسیٰ سے. پھر اس کے بعد ایک مقام پر 3 سونے کی اینٹیں ملی. کتنی اینٹیں تھیں؟ 3 سونے کی اینٹ پڑی ہوئی تھی. تو جناب عیسیٰ نے کہا اس سے کہا اچھا وہ حریص تھا، بس لکھا کہ وہ حریص تھا، لالچی تھا. جناب عیسیٰ نے کہا ایک تو میری ہو گئی، ایک روٹی میں نے کھائی، ایک روٹی تو نے کھائی، ایک اینٹ تیری، ایک اس کی ہو گئی جس نے تیسری روٹی کھائی ہے. تو فوراً کہنے کا میں نے کھائی تھی. فوراً کہنے کا جناب عیسیٰ سمجھ گئے. یعنی عیسیٰ نبی سے معلوم تھا، لیکن درس ہے کہ انسان دیکھیں یہ جو تھوڑی دیر سے پہلے ہم جو کہہ رہے ہیں نا مال میں لالچی ہونا، یہ تاریخ کے بہت سے واقعات میں یہاں پہ ایک روک کے بعد سے اشارہ کر رہا ہوں، وہ واقعات کو بیان نہیں کر رہا کہ تاریخ میں ایسے واقعات ہیں کہ جو مال کی لالچ میں آ کے لوگوں نے جعلی حدیثیں بنائی. یہ تک لکھا ایک واقعہ، میں سے اشارہ بیان کر رہا ہوں کہ جس میں یہ لکھا ہے کہ امیر شام نے پیسے دیے، کہا کہ جو آیات امیر المومنین کی شان میں اسے ابن ملجم کی شان میں تو بیان کر، اور جو منافقین کی شان میں منافقین کے لیے جو آیات آئی وہ علی کی شان میں کر دے. اور اس نے 100 درہم سے بات شروع ہوئی، 100 یا 1000 درہم سے نہیں مانا، جا کے کہتے ہیں 4 لاکھ درہم، 4000 درہم، 4000 یعنی جسے ہم اپنے حساب میں کہتے ہیں 4 لاکھ درہم، شاید 400,000 درہم، ہاں 400,000 دینار، یعنی تقریباً 4 لاکھ شاید، مطلب جو بھی تعداد رہی ہو، لکھیے تعداد کے اتنے اماؤنٹ پہ وہ راضی رہا کہ اس نے کہا ہاں اب یہ کام میں کر سکتا ہوں. تو اب دیکھیں یہ سمجھ میں آتا ہے جو تاریخوں میں ہم پڑھتے ہیں نا اختلاف کیوں ہوتا ہے. اختلاف کی وجہ یہی ہے کہ بعض لوگوں نے تاریخوں میں یہ کام کیے ہیں کہ جو آیات شان امیر المومنین میں تھی وہ دشمنوں کی شان میں کہا کہ نہیں یہ تو فلاں کی شان میں ہے. کس نے کہا علی کی شان میں؟ کس نے کہا امیر المومنین شان میں نہیں ہے؟ انہوں نے اس زمانے میں اتنا کام کیا، روایتوں کے اوپر جعلی روایتیں بنائی پیسوں. یعنی وہ مثال کیا دینا چاہتے ہیں، یہ دنیا والے وہ تھے، یہ وہ افراد تھے جو مال کے لیے حریص تھے. یہ مثال ہے کہ اتنا مال بھی لے لیتے تھے اور اس کے بعد وہ کام بھی انجام دیتے تھے. تو پتہ چلا یہ پیسوں کے لیے لالچ میں آ کے انہوں نے یہ کام بھی کیے ہیں. یہ مثال یہ دینا چاہتے ہیں. اور بھی کئی مثالیں ہیں، مختلف مثالیں تاریخوں میں ہیں. تو یہ بھی ایک کام ہے. ایک اب آئیے یہ شخص جناب عیسیٰ نے کہا ایک روٹی، ایک سونے کی اینٹ تمہاری، ایک میری، ایک اس کی جس نے تیسری روٹی کھائی. تو فوراً بولا میں نے کھائی. یہ حرص کی لالچ. جناب عیسیٰ نے کہا اب تمہارے ہمارے راستے جدا، اب تمہارے ہمارے راستے ساتھ نہیں ہو سکتے، جدا ہو گئے. جناب عیسیٰ وہاں سے رخصت ہو کے چلے گئے. 3 شخص وہاں سے گزرے اس جگہ سے. اس نے دیکھا کہ ایک شخص کے پاس 3 سونے کی اینٹیں، واہ بہترین کام ہو سکتا ہے. ان تینوں نے مل کے اس کو قتل کیا، اس قتل تک پہنچا، دوسروں کے قتل تک. مال لالچ کہ ہم مال ہمارا سارا ہو جائے. اب تینوں نے کہا کہ ہم نے اس کو تو مار دیا جس کے پاس 3 اینٹیں تھیں. اب ایک کام کرتے ہیں کہ ہم 3 اینٹ، ایک اینٹ تو لے لیں گے، لیکن ایک کام یہ کرتے ہیں کہ بھوک لگی ہے. ایک نے کہا، دونوں نے کہا ایسا کرو تم جو ایک شخص اس اینٹوں کی حفاظت کرے، 2 شخص نے کہا ہم کھانا لے کر آتے ہیں. 2 شخص کھانا لینے گئے تو انہوں نے آپس میں کیا خیال کیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم جو ہے پہلے جاتے وقت ہم جاتے اس کو مار دیں گے، ہم جاتے ہی اس کو مار دیں گے. اور کھانے میں انہوں نے زہر ملا دیا، کھانے میں زہر ملایا کہ وہ کھائے گا تو وہ مر جائے گا، ہم لے لیں گے. بلکہ انہوں نے اس طرح پلان بنایا کہ کھانا اس کو دیں گے، وہ جیسے ہی کھائے گا تو وہ مر جائے گا، ہم دو ہم لے لیں گے. جیسے ہی وہ شخص پہنچا ادھر، اس شخص نے بھی پلان بنایا. کیا پلان بنایا کہ جیسے ہی وہ دونوں آئیں گے میں اس کو مار دوں گا. اب وہ دیکھیں یہ مال کی سارا کس چیز میں ہو رہا ہے؟ مال کے لالچ میں. اب یہ جب کھانا میں زہر ملا کے پہنچے وہاں پہ، جیسے ہی پہنچے اس نے کیا کیا، اس شخص نے جو مال کے جو سونے کی اینٹوں کی حفاظت کر رہا تھا اس نے ان دونوں کو مار دیا. اب اس نے کہا ایسا کرتا ہوں میں
کھانا وانا کھا کے آرام سے پھر 3 گھنٹے میں لے جاؤں گا آرام سے. جو کھانا کھایا, کھانے کے بعد کھانے میں تو کیا وہ نتیجہ نکلا, وہ بھی مر گیا. اب جناب عیسیٰ جب وہاں سے گزرے, واپسی میں گزرے وہاں سے, تو دیکھا کہ 4 جنازے رکھے ہیں اور 3 سونے کی اینٹیں وہاں رکھی. اور کیا کہا کہ دنیا اپنے اہل سے یہی سلوک کرتی ہے. ایک جملہ کا جناب دنیا نے کہ دنیا اپنے اہل سے ایسا ہی سلوک کرتی ہے. یہ ہے حرص اور لالچ کا نتیجہ, کہ انسان دوسروں کو بھی قتل کر رہا ہے, خود بھی قتل کا شکار ہو گیا, جھوٹ بولا مال کی اس میں. دیکھیں نا بہت ساری چیزیں اس میں ہیں. موجودہ دیکھنے کے بعد بھی انسان کی عقل نے کام نہیں کیا. جناب اس موجودہ دیکھ رہا ہے کہ مردے کو زندہ کر رہے ہیں, اب تو میں سچ بول دوں. لیکن حرص اور لالچ نے انسان کو کہاں تک پہنچا دیا, یہ ہے اصل چیز. کہ انسان, اب یہ مثال کیا ہے, اب ہم اپنی زندگی میں آ جائیں. ہم اپنی زندگی میں بھی خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ اس حرص اور لالچ کو اپنے اندر پیدا کریں. نہیں, کہیں پر بھی اگر خدا نخواستہ کو ایسا مورد آتا ہے تو انسان اب اس برائی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے, ورنہ اس کے نقصانات معصومین کی نگاہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا. واقعہ آپ کے سامنے بیان کیا. خدا نخواستہ اگر کوئی حرص اور لالچ کا شکار بنتا ہے, اپنے اندر یہ صفات کو پیدا کر دیتا ہے, تو اس کو کیا نقصان ہوگا کہ اس کی عقل بھی کام نہیں کرے گی. معصوم, اگرچہ معصوم نبی بھی اس کے ساتھ, نبی بھی اس کے ساتھ, آپ سوچیں. پھر اس کے بعد جھوٹ مال کی لالچ میں, پھر اس کے بعد اس کا اپنا قتل ہونا, پھر ان 3 آدمیوں کا اسے قتل کرنا, زہر ملا کے قتل کرتا. آپ دیکھیے جائیے ان ساری پوری داستان کے اندر کتنے پیغام ہمارے سامنے, کتنی چیزیں ہمارے سامنے, کہ خدا نہ خاصا ایسا نہ ہو کہ اس دنیا میں بھی اگر ہم نے کوئی ایسا کام کیا, کسی سلسلے میں کوئی لالچ رکھی کسی مال کے لیے, کسی بھی چیز کے لیے, مال دولت عزت اگر لالچ رکھی, تو ایسا نہ ہو کہ خدا نہ خاصا ہمیں بھی یہ نقصان اٹھانا پڑے. ٹھیک ہے, یہاں تک یہ بات مکمل ہو گئی. اب آتے ہیں کہ علاج, حرص کا کیا علاج ہے. اس کے بعد وہ چند مورد بیان کر دیں گے کہ جو حرص کے مثبت ہیں. ٹھیک ہے, درود پڑھیں محمد آل محمد. اچھا, حرص کا علاج. حرص کا علاج ہے, سب سے پہلی صفت اس میں جو بیان کی گئی ہے کہ انسان عملی طور پہ جس چیز کو انجام دے وہ ہے اللہ پر توکل کرے. نمبر 1 کیا ہے؟ اب اللہ پر توکل. نمبر 2 اخلاقی صفات کو حاصل کرے, قناعت, جو بھی گفتگو میں آئے گا, قناعت کو بھی حاصل کرے. کیونکہ انسان حرص کے مترادف جو اچھی صفت ہے اس کا نام کیا ہے؟ قناعت. کہ انسان جتنا اللہ نے دیا ہے اتنا اس میں. ہاں. نمبر 3 امور حقیقی میں اپنے کو مشغول رکھنا. یعنی کیا ہے؟ وہ کام جو حقیقی طور پہ آپ کو انجام دینے ہیں, شاید عبادات منظور ہو, یہاں پر جو بھی چیزیں منظور ہوں, امور حقیقی میں اپنے آپ کو مشغول رکھنا. مثلا علم کا حاصل کرنا, انہوں نے لکھا مثلا علم کا حاصل کرنا. یہ پھر اس کے بعد آتے ہیں استحکام رکھنا اور یقین رکھنا. یعنی یقین رکھنا اعتقاد چیزوں پر, مثلا معاد, قیامت, توکل, امید الہی, توحید, یہ ساری چیزوں پہ انسان جو ہے وہ اعتقادات رکھیں. یعنی استحکام رکھنا یعنی یقین رکھنا. یہ انسان اگر جتنا یقین اس کا مضبوط ہوگا توحید پر, قیامت پر, خدا پر, امید الہی پر, اس طرح بہت ساری چیزیں جو بیان کی ہیں اعتقاد والی جو چیزیں ہیں, کہ انسان اگر ان چیز پر اعتقاد اور یقین رکھے گا تو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ استحکام مضبوط ہوگا, یقین رکھے گا. تو یہ علاج ہے کس کا؟ حرص کا. نمبر 5 فقراء کی, غریبوں کی مدد کرنا. نمبر 6 فقیر مومنوں کے ساتھ آمد و رفت رکھنا. نمبر 7 ثروت مند دولت مند کی محفل میں شرکت نہ کرنا. دیکھیں یہ بھی ہے, کتنا اہم کام ہے یہ, کہ فقیر مومنوں کے ساتھ آمد و رفت کرنا. آپ دیکھیں ائمہ علیہ السلام کی سیرت میں ملے گا آپ کو, امام حسن علیہ السلام کی سیرت میں بھی ہے, امام حسین علیہ السلام کی سیرت میں بھی ہے, یہ سب چیزیں ہیں. پھر وہ ضرورت مند
اور دولت مند کی محفلوں میں شرکت نہ کرنا، کیونکہ ان کے یہاں شرکت کرنے سے کیا ہوتا ہے، انسان کے اندر حرص اور لالچ بڑھ جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے موت کو یاد رکھنا، جتنا انسان موت کو یاد رکھے گا اتنا لالچ کم ہوگا، یہ صفت دور ہوگی۔ قبر کو یاد رکھنا، زیارت اہل قبور، قبرستان زیادہ جانا، جو قبروں کی زیارت کرنا، خدا پر حسن ظن رکھنا، اور خدا میرے لیے اچھا کرے، یعنی خدا حسن ظن رکھنا یعنی خدا میرے لیے اچھا کرے۔ یہ 12 نکات تھے کہ جو میں نے آپ کے سامنے بہت جلدی بیان کیے ہیں، تاکہ یہ وہ ہیں کہ جو انسان اگر خدا نخواستہ کسی بیماری میں، حرص جیسے بیماری میں اگر مبتلا ہے، تو اس کا علاج ان چیزوں میں کہ انسان پریکٹیکلی طور پر ان چیزوں کو پریکٹیکلی طور پر دیکھے کہ یہ وہ صفات ہیں کہ جو انسان کے اندر اگر انشاءاللہ تعالیٰ یہ صفات حاصل کرے گا تو انشاءاللہ انسان حرص بچے گا۔ ٹھیک ہے، اب آتے ہیں حرص سے مثبت، یعنی اگر کوئی کہے مولانا یہ حرص تو آپ نے کہا کہ جیسے ہم لوگ اردو کہتے ہیں لالچ بری بلا ہے، یہ ساری چیزیں اردو کے اس محاورے پر ہی قائم ہے کہ آپ دیکھیں جن لوگوں نے دنیا میں لالچ کیا ہے انہیں ہمیشہ نقصان ہی ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، اب آتے ہیں کہ حرص مثبت معنوں میں۔ نمبر 1، علم حاصل کرنے میں حریص ہو، کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کوئی علم حاصل کرنے میں حریص ہے، بہت زیادہ علم حاصل کرتا ہے، لالچ کو جیسے بعض لوگ کہہ بھی سکتے ہیں یہ تو یہ حریص لگتا ہے علم حاصل کرنے میں، تو یہ ایک اچھی عادت ہے، یہ حرص اچھا ہے۔ پھر کیا ہے، انسان حرص کرنا یا حریص ہونا ہدایت پر، یعنی آپ کسی کو تبلیغ کرنا چاہتی ہیں، آپ چاہتی ہیں کہ کوئی رائے ہدایت پر آ جائے، اس میں آپ حریص ہیں، اچھی بات ہے۔ یعنی آپ جسے اردو میں کہتے ہیں یہ ہاتھ دھو کے پیچھے پڑ گئے، اردو میں کہتے ہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو تکلیف بھی ہو جائے، وہ بھی نہ ہو، یعنی آپ یہ کہ ذہن میں یہ کہ میں بس ہدایت دوں ان کو۔ قرآن کی آیت کا میں نے یعنی یہ جو جملہ لیا قرآن کی ایک آیت میں ہے کہ پیغمبر اسلام کی یعنی صفت میں سے ہے کہ حریص تھے لوگوں کی ہدایت کرنے پہ پیغمبر، یا وہاں سے میں نے یہ معنی لیا ہے، یعنی انسان پیغمبر کی ایک صفت تھی کہ حریص تھے علیکم یعنی لکھا ہے تم لوگوں پہ حریص تھے ہدایت کے لیے، یعنی انسان ہدایت کے لیے حریص ہو، یعنی آپ کی خواہش ہو کہ آپ کے خاندان میں، دوست میں، احباب میں، رشتہ دار میں آپ یعنی یہ حریص ہو کہ یار وہ مذہبی ہو جائے، وہ دیندار ہو جائے، آپ کی اس میں لالچ اس میں ہو کہ یار وہ مذہبی ہو جائے، میں تبلیغ کروں، میں ہدایت کروں، وہ مجھ سے بحث کرے، گفتگو کرے، مجھ سے یہ دین کی معلومات حاصل کرے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں حریص ہوتے ہیں، جیسے میں ایک مجلس پڑھنا، میں ایک اور مثال آپ کو دے دیتا ہوں، آپ خود مجلس پڑھنے میں حریص ہیں، اچھی عادت ہے، اچھی چیز ہے کہ آپ نے کہا بس میرا دل چاہتا ہے جتنی زیادہ میں مجلس سے پڑھوں، دل چاہتا ہے محرم میں 1 نہیں 2 مجلس ہوں، 2 مل جاتی ہیں 2 نہیں 3 مجلس ہوں، ٹھیک ہے، اگر آپ پڑھ سکتی ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ آپ کا گلا بھی ساتھ دے اور میٹر بھی اتنا نہ ہو مثلا۔ خیر، تو یہ بھی ایک یعنی مثبت چیزیں ہیں، حریص ہونا مثبت چیزوں میں، علم کا حاصل کرنا، ہدایت کا دینا، مجلس کا، یہ انسان کی، یہ تو میں نے مجلس والی بات انسان کی شخصی ہے، علم بھی شخصی ہے، یعنی انسان حریص ہو، اچھے کاموں میں حریص ہو، درس دینا، آپ کا دل چاہتا ہے کہ بس معاشرے کے اندر ہدایت ہو، مجھے موقع مل جائے میں روز ایک درس دینا چاہتی ہوں، لیکن مجھے مطلب شاید لوگ نہیں بلاتے، یا لوگوں کے پاس امکانات نہیں ہیں، یا ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ میں درس دے سکتی ہوں، وہاں پہ درس اجرا کر، یعنی ایک ہوتا ہے نا انسان کے اندر ہدایت دینے کا، انسان کے اندر ایک شوق و جذبہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں ہوتا ہے، کہ اس کو ہم اردو میں دوسرا معنی حریص کا، کہ یہ لالچ آپ کے اندر لالچ ہو، کیا لالچ ہو؟ لوگوں کو ہدایت دینے کی، لوگوں کو اچھا بنانے کی، واجبات کے کام میں حریص ہونا ایک اور آ گیا، یعنی واجبات کے کام میں انسان حریص ہو، اور اس کے بعد ہے اپنے عیب کو دور کرنے میں حریص ہو انسان۔ یہ 4-5 مثبت ہیں، اور بھی بہت سے مثبت ہو سکتے ہیں یعنی یہ صفات ہم بیان کر سکتے ہیں حرص کے متعلق۔ اس میں یہی ہے کہ انسان اپنے عیب کو دور کرنے میں حریص ہو، خدا نہ خواستہ انسان میں کوئی عیب ہے، کوئی برائی ہے، تو وہ جتنا زیادہ کوشش کرے کہ میں اس برائی کو اپنے سے دور کر دوں، میں اپنی یعنی اس میں حریص بن جائے کہ یہ عیب اگر میرے اندر ہے، کوئی گناہ میرے اندر ہے، کوئی ایسی برائی میرے اندر پائی جاتی ہے، میں اس میں حریص بن جائے، یعنی لالچی پنا اس انداز سے کرے، یعنی لالچی سے مراد کیا کہ اپنے انداز سے یہ کرے بس میں کسی طرح اس چیز کو دور کر دوں، جلد سے جلد دور کر دوں۔ تزکیہ نفس میں آئے گا نہیں، تزکیہ نفس وہی ہے، لیکن یہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ حرص جس طرح برا ہے نا، حرص یعنی ہمیشہ ہم کہتے ہیں لالچی اچھا نہیں سمجھا جاتا، لالچی پنا
یعنی اردو میں ہم اس کو اسی سے تعبیر کر سکتے ہیں. عربی میں تو زیادہ لوگ حرص استعمال نہیں ہوتا, نہ حریص, لالچی استعمال ہوتا ہے کہ بہت زیادہ لالچی ہے جیسے ہم کہتے ہیں. تو اب انسان یہ لالچی ہونا منفی زیادہ ہے مثبت کی نسبت, لیکن بعض لوگوں نے اس کو لکھا کہ نہیں مثبت میں بھی پایا جاتا ہے. اس کے البتہ موارد کم ہے. آپ بہت کم لوگ, آپ کو کتنی خواتین ایسی ملی فرض کریں کہ جو آپ ان سے کہہ سکتے ہیں ہاں یار یہ خاتون ایسی جو حریص ہے کہ تبلیغ زیادہ ہو. مثبت میں کم ہے. علم حاصل کرنے والے ممکن ہے شاید مل جائیں, علم حاصل کرنے میں حریص مل جائے. بہت سے طالب علم ہوتے ہیں, اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں دنیاوی, کہ ہم چاہتے ہیں کہ بس پڑھتے رہیں. ان کا کہتے ہیں بھائی کتنا پڑھو گے, کہتے ہیں بس میں اچھا ماسٹرز کر لیا, پھر اور ہائی ڈگری کے لیے پڑھ لیں, پھر اتنا ڈگری حاصل کی, پھر کوئی نہ کوئی پیپر دے رہے ہیں. وہ علم حاصل کرنے میں حریص ہیں. یہ ایسے افراد بھی ہوں گے معاشرے میں, لیکن شاید کم ہوں گے, کیونکہ حرص جو ایک عموماً جو اس کا شمار ہوتا ہے وہ منفی معنوں میں استعمال ہوتا ہے. لیکن بعض رائٹر نے, مختلف لوگوں نے اس کو جو اس کی اچھی چیزیں اس کو بھی بیان کیا. یہ بولا تھا. میں پوچھنا یہ چاہ رہی تھی کہ آپ نے لاسٹ پوائنٹ بتایا کہ اپنے ایبوں کو دور. ہاں وہ نفسیات, ہاں اس میں آ سکتا ہے کہ اپنے, اس میں ہو سکتا ہے تزکیہ نفس میں کیا ہے, یہی ہے کہ انسان اپنے نفس کو پاک کرے. کس سے؟ برائی سے. بات وہی ہو جائے گی. یعنی ایک ہو سکتا ہے کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ تزکیہ نفس کا ایک پہلو یا ایک حصہ کیا ہو گیا کہ اپنے اندر سے برائیوں کو دور کرے. تزکیہ نفس تو وہ اس کام میں حریص بن جائے. یعنی تزکیہ نفس میں کیا, انسان اپنی برائی کو دور کرے, اس میں اس طرح کرے کہ وہ حریص بن جائے. جیسے مال کمانے میں میں نے مثال دی, مال لینے میں, مال کمانے میں کتنا حریص ہے انسان, لالچی کا انسان اتنا ہی لالچی بن جائے اپنے عیب کو دور کرنے میں. یہ مثبت ہو جائے گا اس کا معنی. ٹھیک ہے, تو یہاں تک ہم نے ایک گفتگو آپ کے سامنے مکمل کی حرص کے حوالے سے, کہ آیت کی روشنی میں ایک مختصر سی آیت آپ کے سامنے پڑھی, اس کا ترجمہ پیش کیا, اور باقی نقصانات وغیرہ جو تھے وہ ہم نے بیان کر دیے.